بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ. صحیح کے 4 قاعدے پڑھ لیے. 5 تن پاک کے نام پر 5واں قاعدہ. صحیح کا قاعدہ نمبر 5. اس قاعدے کا نام ہے نون اعرابی والا قانون. ایک نون اعرابی ہوتا ہے, ایک نون مبنی ہوتا ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہو کہ نون اعرابی اس نون کو کہتے ہیں جو عامل کے آنے کی وجہ سے, اور نون مبنی وہ ہوتا ہے جو عامل کے آنے کی وجہ سے. دیکھو یادریبانی تدریبانی 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 یادریبونا تدریبونا تدریبینا. اب آپ شروع میں لگا دیں حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف. ان لن کئی اذن, ان کو لگا دو. کیا پڑھیں گے؟ این یدریبا انت دریبا انت دریبا انت دریبا این یدریبو انت دریبو انت دریبی. یہ بھی پڑھیں گے نا. نون گر گیا کہ نہیں؟ یدربنا تدربنا. لو بھئی حروف نواصب میں سے ایک ایک حرف کو آپ لے آئیں. حروف جوازم میں سے ایک ایک حرف کو اس کے شروع میں لے آئیں. یہ نون نہیں گرے گا. این یدربنا انت دریبنا لن یدربنا لن تدربنا. بھئی گرے گا؟ نون مبنی نہیں گرتا. تو نون اعرابی وہ ہوتا ہے جو عامل کے آنے کی وجہ سے گر جائے. تو صحیح کے قاعدہ نمبر 5 کا نام کیا ہے؟ نون اعرابی والا قانون. قاعدہ کیا ہے جی؟ حروف نواصب اور حروف جوازم کے داخل ہوتے وقت اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کے لاحق ہوتے وقت اور فعل امر حاضر معروف کو بناتے وقت نون اعرابی گر جاتا ہے وجوبی طور پر. نون اعرابی گر جاتا ہے. ایک ہوتا ہے دخول, ایک ہوتا ہے لحوق. دخول شروع میں ہوتا ہے اور لحوق آخر میں ہوتا ہے. بھئی آپ نے پڑھا جی حروف نواصب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں, جوازم فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں, نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ لاحق ہوتا ہے. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو لحوق آخر میں ہوتا ہے, دخول شروع میں ہوتا ہے. حروف ناصبہ شروع میں آتے ہیں آخر میں آتے ہیں, اور جو جازمہ شروع میں آتے ہیں آخر میں آتے ہیں, اور ثقیلہ و خفیفہ کا جو نون ہے وہ شروع میں آتا ہے آخر میں آتا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں بھی یہی کہا نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کے لاحق ہوتے وقت. ٹھیک ہے جی. اب ان کی آپ مثالیں دیکھ لیں جی. یادریبانی کیا ہے؟ یادریبانی. اب اس کے شروع میں حروف نواصب میں سے آپ آن داخل کر لیں, لن ناصبہ داخل کر لیں, کیا داخل کر لیں, اذان داخل کر لیں. تو کیا پڑھیں گے؟ این یادریبا لم یادریبا. نون اعرابی گر گیا کہ نہیں؟ نون اعرابی گر گیا. اچھا جی اب نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کو بھی دیکھ لیں. یادریبونا ہے نا, یادریبونا. لا یادربن آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے, نون اعرابی گیا. کیوں گیا؟ یہ وجہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ دونوں آپس میں ضدیں ہوتے ہیں اور دو ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں. تادربونا سے لا تادربن, لا تادربن لا یادربن. نون تاکید خفیفہ لائے پھر بھی نون اعرابی گیا, نون تاکید ثقیلہ لائے پھر بھی نون اعرابی چلا گیا. اچھا جی امر حاضر معروف کیسی ہے؟ بھائی واحد مذکر حاضر جو ہوتا ہے نا, امر حاضر, وہ واحد مذکر حاضر مضارع سے بڑھتا ہے, تادریبو سے ادرب. اور جو تثنیہ مذکر حاضر ہوتا ہے وہ تثنیہ مذکر حاضر مضارع سے بڑھتا ہے. تادریبانی کیا ہے؟ تادریبانے سے ہم بنائیں گے تو شروع سے علامت مضارع کو گرائیں گے اور پھر ابتدا میں حمزہ وصلی مکسور لگائیں گے. یہ حمزہ وصلی مکسور کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ تا کو گرانے کے بعد فا کلمہ ساکن تھا. ساکن سے ابتدا کرنا کیا حال ہے؟ ساکن سے ابتدا کرنا وہ حال ہے, ابتدا ہو نہیں سکتی. تو میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا جب پہلا حرف آ جائے ساکن. عین کلمہ کو دیکھتے ہیں, عین کلمہ مکسور ہے, مفتوح ہے یا مضموم ہے؟ اگر عین کلمہ مکسور ہے تو شروع میں حمزہ وصلی, اگر عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہے, اگر عین کلمہ مفتوح ہے, اگر عین کلمہ پھر بھی شروع میں حمزہ وصلی مکسور ہے. اور اگر عین کلمہ مضموم ہے تو پھر شروع میں حمزہ وصلی, یعنی اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور, اگر عین کلمہ مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے. سمجھ آئی؟
اب تضربان کا عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور. کیا ہے؟ مکسور ہے. شروع سے تا کو گرا دیا، فا کلمہ کو ساکن پایا، عین کلمہ کو مکسور پایا، اس لیے ہم نے شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگایا، حمزہ وصلی، اور آخر سے نون اعرابی کو بھگایا. تو ہم نے تدریبانے سے ادریبا کو پایا. اور سمجھا گی کہ نہیں؟ اور قاعدہ بھی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ لیا کہ نون اعرابی امر بناتے وقت بھی گر گیا، نون تکی ثقیلہ خفیفہ کو لاحق کرتے وقت بھی گر گیا، اور حروف نواسب اور حروف جوازم کے داخل ہوتے وقت بھی گر گیا. یہ سارے داخل نہیں ہوں گے، چاروں میں سے ایک، اور ان پانچوں میں سے حروف جازمہ 5 ہے، پانچوں میں سے ایک داخل ہوگا، چارے اکٹھے نہیں داخل ہوں گے. تو اللہ کے فضل سے پانچ تن پاک کے نام پر صحیح کا 5واں قاعدہ بھی مکمل ہو گیا ہے.